السلام علیکم محترم ساتھیوں، خوش آمدید کہتی ہوں آپ سب کو سیدہ سینٹر پر۔ آج پھر سے ایک سلسلہ وار سچی دل کو دلا دینے والی ہیبتناک کہانی کا آغاز ہو رہا ہے۔ ایک عاشق جن ذات کی جنونی محبت، قسط نمبر 1 دیکھنا مت بھولیے گا۔ اس سے پہلے ہمارے چینل سیدہ سینٹر کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل کو دبائیے۔ رات کے تقریباً 2 بجے جب ہر انسان اور جانور، ہر زیرو تاریکی اور سیاہی کی اوٹ تلے نیند کے مزے لوٹ رہے تھے، پیاس کی شدت کی خاطر وہ بے چینی سے اپنے بستر پر کروٹیں بدل رہی تھی کہ تبھی اس کی آنکھ کھل گئی۔ کمرے میں ہوا کا گزر کھلی کھڑکی کی بنا پر تھا، جس کا احساس اسے اپنے چہرے پر پڑتی ٹھنڈک سے ہوا۔ اس نے پانی پینے کے ارادے سے سائڈ ٹیبل پر پڑے جگ کی طرف ہاتھ بڑھایا کہ اچانک سے اسے اپنے برابر میں کسی کا وجود محسوس ہوا۔ ہمت کرتے ہوئے اس نے برابر میں دیکھا تو وہ وہیں لیٹا تھا، کالے لباس میں، خوفناک سیاہ چہرے پر مسکراہٹ سجائے طوبا کو دیکھ رہا تھا۔ طوبا کی یہ بات سوچ کر ہی جان جا رہی تھی کہ نہ جانے وہ کب سے یہاں تھا، کب سے اسے دیکھ رہا تھا۔ طوبا نے زور سے چیخ ماری، اس کے ہاتھ میں جو گلاس تھا وہ زمین پر جا گرا اور ٹوٹ گیا۔ وہ چیخیں ماری جا رہی تھی، لیکن اس نے محسوس کیا کہ وہ چیخ تو رہی ہے لیکن اس کی آواز نہیں نکل رہی، حلق میں ہی اٹک گئی۔ طوبا ہمت کرتے ہوئے پڑھتے پڑھتے قرآنی آیات اپنی بستر سے اٹھی اور کمرے کے دروازے کی طرف بھاگی اور زور زور سے دروازہ بجانا شروع کر دیا۔ طوبا کی نظر سائڈ ٹیبل سے ہوتے ہوئے بیڈ کی طرف گئی تو اس نے دیکھا اب وہ وہاں نہیں تھا۔ اس نے سکھ کا سانس ہی لیا تھا کہ اچانک اسے اپنے پیچھے کسی کا اندیکھا وجود محسوس ہوا۔ طوبا کو لگا وہ ابھی مر جائے گی، اس کے جسم سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، حلق خشک ہو چکا تھا۔ وہ جو بھی تھا اسے اپنے بالکل قریب محسوس ہوا، اس کی گرم گرم سانسیں اسے اپنے وجود کے ساتھ ٹکراتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ایسا لگ رہا تھا وہ جل کر بھسم ہو جائے گی۔ تم مجھ سے اتنا کیوں ڈرتی ہو؟ طوبا کے کان میں خوفناک سی آواز گونجی۔ طوبا ڈر کے مارے کانپنے لگی کہ ایک دم سے دروازہ کھل گیا۔ طوبا طوبا کیا ہوا؟ حمزہ بھائی نے پریشانی سے پوچھا۔ طوبا بھاگ کر سائرہ کے گلے لگ گئی اور رونا شروع کر دیا۔ طوبا کیا ہوا بیٹا؟ اماں گھبرا گئی۔ وہ اندر۔ طوبا ڈھکتے ہوئے گھبرائی ہوئی آواز میں بولی، اندر کوئی نہیں ہے بیٹا۔ حمزہ نے پورے کمرے کا معائنہ کر لیا۔ وہاں سچ میں کوئی تھا وہاں، کالے رنگ کا، کالے لباس پہنا ہوا، مجھ سے کہہ رہا تھا کہ میں اس سے کیوں ڈرتی ہوں۔ اس نے روتے ہوئے کہا، طوبا کیا ہوا بیٹا؟ اور یہ تمہارے پیر کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ کانچ کیسے لگ گیا؟ حمزہ پریشانی سے بولتا ہوا اس کی جانب بڑھا۔ اس نے اس کی بات سنی ہی نہیں، کیونکہ وہ جب بول رہی تھی اس کی آواز حلق میں ہی اٹک گئی تھی اور ایسا لگ رہا تھا وہ منمنا رہی ہے۔ طوبا کو یاد آیا جب وہ بیڈ سے اتر کر بھاگی تھی تو اسے کچھ چبھ گیا تھا، لیکن وہ اتنی ڈری ہوئی تھی، اتنی خوفزدہ تھی کہ اس پر دھیان نہیں دیا۔ وہ گلاس ٹوٹ گیا تھا بھائی، طوبا نے پیر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھا چلو تم یہاں بیٹھو، میں آتا ہوں۔ حمزہ نے اسے اندر کمرے میں جانے کا اشارہ کیا۔ نہیں، میں امی کے ساتھ سو جاؤں گی، میں اپنے کمرے میں نہیں جاؤں گی۔ طوبا اب تک ڈری ہوئی تھی۔ اچھا چلو ٹھیک ہے امی، آپ اسے لے جائیے، میں یہ خون صاف کر دوں، جب تک آپ اس کے پیر میں بینڈیج لگا دیں۔ حمزہ نے انہیں جانے کو کہا اور خود واپس آ کر کانچ اٹھانے لگا۔ طوبا نے جاتے جاتے مڑ کر دیکھا، وہ وہیں بھیانک چہرے والا ڈریسنگ ٹیبل کے پاس کھڑا، آنکھوں کو غصہ لیے اسے گھور رہا تھا۔ اس کی انگارہ آنکھیں، سرخ آنکھیں اسے دیکھ رہی تھی گھور کر۔ اس نے ڈر کر جلدی سے چہرہ آگے کو کر لیا۔ حمزہ کانچ اٹھا کر جانے لگا تو اسے بھی ایسا لگا جیسے کوئی اس کے پیچھے کھڑا ہو۔ اس نے فوراً مڑ کر دیکھا پر وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ خیر وہ اپنا وہم سمجھ کر باہر چلا گیا۔ جیسے ہی حمزہ باہر گیا، ایک زوردار آواز کے ساتھ دروازہ بند ہو گیا، جیسے اس اندیکھی طاقت کو اچھا نہیں لگا ہو کہ طوبا یہاں سے کیوں چلی گئی۔ اف اللہ، میں کیا کروں؟ میں کس کو بتاؤں؟ امی کو بتایا تو وہ پریشان ہو جائیں گی اور وہ سب میرا وہم نہیں، سچ ہے، بالکل سچ، لیکن وہ نہیں سمجھیں گے، اور اگر میں نے کسی کو بتا دیا اور اس نے ان کو نقصان پہنچا دیا تو؟ نہیں، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ یا اللہ تو ہی میری مدد کر، اس خطرناک جن سے میری جان چھڑا دے۔ طوبا دل ہی دل میں خود سے باتیں کر رہی تھی۔ طوبا کیا سوچ رہی ہو بیٹا؟ ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے، سائرہ بیگم نے اسے سوچوں میں گم دیکھ کر کہا۔ کہیں نہیں امی، بس ایسے ہی، کچھ نہیں سوچ رہی۔ اچھا میں جا رہی ہوں، دیر ہو رہی ہے۔ طوبا سائرہ بیگم کی آواز پر چونک کر بولی، بیٹا ناشتہ تو کر لو۔ نہیں امی، وہاں کچھ کھا لوں گی، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ، ایک تو یہ بچے بھی۔ سائرہ بیگم پلیٹ سمیٹ کر کچن میں لے گئی۔ اوئے
کہاں گم رہتی ہو؟ مہر نے طوبا کی آنکھوں کے آگے ہاتھ لہرایا۔ وہ کافی دیر سے درخت کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اوہ نہیں نہیں، کچھ نہیں، کہیں نہیں رہتی، تمہارے پاس ہی ہوں، اس نے چونک کر کہا۔ اگر کوئی بات ہے تو پلیز شیئر کر دو، دیکھ رہی ہوں کافی وقت سے ڈسٹرب لگ رہی ہو۔ مہر طوبا کی بچپن کی دوست تھی اور دونوں ایک دوسرے سے کبھی کچھ نہیں چھپاتی تھی۔ کوئی بھی مسئلہ ہوتا مل کر حل تلاش کرتے۔ گھر پر بھی بہت آنا جانا تھا۔ دونوں ہی کی کوئی بہن نہیں تھی، لیکن وہ دونوں ایک دوسرے کی سگی بہنوں کی طرح تھی، بہنوں سے بڑھ کر مانتی تھیں۔ طوبا ہمیشہ سے شرارتی تھی، وہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ کرتی رہتی اور مہر کو پھنسا دیتی، لیکن اس کا اچانک سے خاموش ہو جانا مہر کو کچھ ٹھیک نہیں لگا۔ نہیں کوئی بات نہیں ہے، پریشان مت ہو، طوبا مسکرا کر بولی، لیکن مجھے پھر ایسا کیوں لگ رہا ہے؟ اس نے بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ کیا کروں؟ بتا دوں میں مہر کو؟ ہو سکتا ہے کوئی حل نکل آئے۔ میری اس پریشانی کا حل آخر ہوگا کیا؟ او میڈم کہاں کھو گئیں؟ بار بار پوچھ رہی ہوں۔ وہ کہیں نہیں یار، میں کچھ پریشان ہوں، طوبا نے اسے بتانے کا ارادہ کیا۔ کیا بات ہے؟ مہر اس کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کرنے لگی۔ یار وہ بات یہ ہے کہ طوبا بتاتے بتاتے رکی اور گھبرا کر مہر کے پیچھے دیکھا۔ وہاں اسے وہی جن نظر آیا۔ اس نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھی ہوئی تھی، مانو کہہ رہا ہو کہ خاموش، آگے کچھ نہیں بتانا۔ آگے بتا بھائی، پیچھے کس کو دیکھ رہی ہے؟ مہر نے پیچھے دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ یار بس پڑھائی کی وجہ سے پریشان ہوں، طوبا نے بہانہ بنا دیا، کیونکہ اسے ڈر تھا کہیں وہ مہر کو نقصان نہ پہنچا دے۔ پکا؟ مہر کا دل مطمئن نہیں ہوا۔ جی پکا۔ میرا دل نہیں مانتا، تو کہتی ہے تو مان لیتی ہوں، مہر نے منہ بنایا۔ اچھا اب چل۔ طوبا اسے اپنے ساتھ لے گئی۔ بیٹا تم گھر پر رک جاؤ گی اکیلی؟ بس کچھ دیر تک کے لیے رہنا ہے۔ نہیں، طوبا جھٹ سے بولی، بیٹا مجھے اور امی کو ذرا کہیں جانا ہے، اس لیے کہہ رہے ہیں، بس کچھ دیر کے لیے، ہم عشاء سے پہلے آ جائیں گے، حمزہ نے پیار سے سمجھایا۔ نہیں بھائی، مجھے ڈر لگے گا، طوبا نے ڈری ہوئی آواز میں کہا۔ اچھا حمزہ ایک کام کرو، میرا وہاں جانا زیادہ ضروری ہے، تم یہاں رک جاؤ، میں سیما کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ سائرہ کو بھی ٹھیک نہیں لگا تھا رات والے واقعے کے بعد اسے اکیلے چھوڑ کر جانا۔ اوکے امی، میں طلحہ کو کہہ دیتا ہوں آپ کو آ کر لے جائے۔ ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھنا اور بہن کا بھی، میں جلدی آنے کی کوشش کروں گی، سائرہ چادر اپنے گرد لپیٹتے ہوئے بولی۔ جی امی ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ حمزہ اور طوبا انہیں دروازے تک چھوڑ کر واپس آ گئے۔ طوبا کے والد صاحب کا کافی عرصے پہلے انتقال ہو گیا تھا اور تب سے ہی سائرہ بیگم طوبا اور حمزہ کو ماں اور باپ دونوں بن کر پال رہی تھی۔ حمزہ نے پڑھائی ختم کرنے کے بعد چھوٹا سا کوئی بزنس شروع کر لیا تھا اور طوبا ابھی پڑھ رہی تھی۔ ان کی چھوٹی سی فیملی بہت سکون سے زندگی گزار رہی تھی، بہت ہی محبت تھی۔ حمزہ ایک بہت اچھا بھائی تھا، بلکہ وہ باپ کی طرح تھا۔ لیکن اس خوشی کو کسی کی نظر لگ گئی۔ اچانک طوبا کو نہ جانے کیا ہوا، وہ کافی دیر بیٹھ کر ایک جگہ ہی دیکھتی رہتی، راتوں کو چونک کر اٹھ جاتی، بار بار ڈرنے لگتی، اور گھر والے اب تک یہی سمجھ رہے تھے شاید یہ سب اس کا وہم ہے، لیکن اب یہ وہم تھا یا حقیقت، یہ تو صرف طوبا ہی جانتی تھی۔ طوبا چائے بنا دو یار، سر درد کر رہا ہے، حمزہ نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ جی لاتی ہوں بھائی۔ طوبا کچن کی جانب چلی گئی۔ کچن میں کھڑی چائے بنا رہی تھی وہ کہ ایک دم سے دروازہ بند ہو گیا۔ اس نے چونک کر سامنے دیکھا، اسے محسوس ہوا کوئی اس کے پیچھے کھڑا ہے۔ وہ کچھ کہہ رہا تھا لیکن طوبا سمجھنے سے قاصر تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر طوبا کی گردن کو چھوا۔ طوبا کو لگا جیسے کسی نے کانٹوں بھری کسی چیز سے اسے چھوا ہو۔ طوبا نے خوف سے آنکھیں بند کر لی اور جو قرآنی آیات یاد تھی پڑھنا شروع کر دی۔ وہ چیز ایک دم سے اس سے دور ہوئی اور دروازہ کھٹ سے کھل گیا۔ طوبا کیا ہوا یار، چائے بنا رہی ہو یا پائے؟ حمزہ کچن میں داخل ہوا۔ طوبا اب تک خوف کے مارے آنکھیں بند کیے ہوئے تھی اور پڑھے جا رہی تھی قرآنی آیات۔ کیا ہوا بولو تو؟ حمزہ اسے یوں دیکھ کر ایک دم پریشان ہو گیا۔ اس نے اب تک آنکھیں نہیں کھولی تھی۔ حمزہ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو طوبا نے ایک دم سے آنکھیں کھول دی۔ بھائی وہ گھبراتے ہوئے بولی، کیا ہوا؟ تم تو چائے بنانے آئی تھی نا؟ جی۔ پھر؟ وہ دیکھو ابھی ساری چائے گر جاتی۔ اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر چولہا بند کر دیا۔ یہ کیا ہوا ہے؟ حمزہ نے اس کی گردن کی طرف اشارہ کیا جہاں پر ہلکا سا خون لگا ہوا تھا۔ طوبا نے فوراً سے اپنی گردن کو چھوا تو اس کے ہاتھ میں خون آ گیا۔ وہ بس چوٹ لگ گئی تھی، اس نے بہانہ بنا دیا۔ اچھا جاؤ اس پر کچھ لگاؤ، میں لاتا ہوں چائے، ویسے کام سے بچنے کے 100 بہانے ہیں تمہارے پاس، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ نہیں بہانہ نہیں، خاموشی سے مسکرا کر وہاں سے چلی گئی۔ سن، تجھے وہ اچھا لگتا ہے نا؟ مہر اس کے برابر میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ کون؟ طوبا انجان بنی پوچھنے لگی
تو جانتی ہے میں کس کی بات کر رہی ہوں؟ مہر نے اسے ہلکا سا تھپڑ رسید کیا۔ نہیں جانتی، تو بتا۔ طلحہ کی۔ اور کس کی؟ نہیں جی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ او اچھا جی، جب بھی دور دور کھڑے ہو کر دیکھتی رہتی ہے۔ اور بتا کیوں نہیں دیتی اس کو؟ کزن ہے یار تمہارا، میں ہوتی نا کب کا بتا دیتی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم زیادہ اپنا دماغ نہ چلاؤ، طوبا نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ اچھا وہ دیکھ، وہ ادھر ہی آ رہا ہے۔ السلام علیکم، کیسی ہو تم دونوں؟ طلحہ نے خوش اخلاقی سے کہا۔ وعلیکم السلام، ٹھیک۔ ابھی طلحہ بات کرنے کے لیے سوچ ہی رہا تھا کہ طوبا نے کہا، چلو ہم چلتے ہیں، ہمیں کام تھا نا لائبریری میں۔ مہر؟ کون سا کام؟ مہر ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ یاد کرو، طوبا نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ او ہاں ہاں، یاد آ گیا، کیونکہ وہ جانتی تھی ابھی اگر وہ نہیں گئی طوبا نے اس کا قتل کر دینا تھا۔ اوکے، اللہ حافظ، مہر اور طوبا کہتے ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ اللہ حافظ، طلحہ آہ بھرتا رہ گیا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا میں کیا کروں، میں تو اپنی محبت کا اظہار تک نہیں کر سکتی، اگر کیا تو پتہ نہیں کیا ہوگا، اور کسی کو کچھ بتا بھی نہیں سکتی۔ یا اللہ، تو ہی میری مدد کر۔ نہ جانے کب یہ آفت کیسے میرے سر پر آ گئی، کیسے اس عذاب سے نکلوں گی، کیسے یہ بلا ٹلے گی، کیسے، کون میری مدد کرے گا؟ اللہ تو ہی میری مدد کر، اس نے پھر سے کہا۔ اپنے جذبات، احساسات ڈائری کے صفحات میں اتار رہی تھی، کیونکہ ابھی وہ اس بارے میں کسی کو بھی کچھ بھی بتانے سے ڈر رہی تھی۔ طوبا ابھی لکھ رہی تھی، اچانک سے کمرے کی لائٹ جلنے بجھنے لگی۔ طوبا کو خوف و ہراس نے گھیر لیا، پھر ایک دم سے ساری لائٹس بند ہو گئی اور کمرے میں گھپ اندھیرا چھا گیا۔ طوبا لمبی لمبی سانسیں لینے لگی۔ طوبا کو لگا وہ اس کے پیچھے ہی کھڑا ہے۔ اس کو اپنی جان جاتی ہوئی محسوس ہوئی، سانسیں اٹکنے لگی، جسم کانپ رہا تھا، بالکل ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ اس نے طوبا کے بالوں پر ہاتھ پھیرا اور کمر سے بال ہٹا کر آگے کو کیے۔ طوبا کو لگا وہ ابھی بس دم توڑ دے گی۔ اس نے بھاگنا چاہا لیکن وہ ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ طوبا روتے ہوئے دل ہی دل میں دعائیں کرنے لگی کہ کوئی آ جائے، کمرے میں کوئی تو آ جائے۔ وہ اس پر جھکنے ہی لگا تھا، اچانک اماں کمرے میں داخل ہوئی اور ساری لائٹس پھر جل اٹھی اور کمرہ روشنی میں نہا گیا اور وہ جن غائب ہو گیا۔ طوبا، ایسے کیوں کھڑی ہو بیٹا؟ باہر آ جاؤ، جو بنا دوپٹے کے کھڑا دیکھ کر اماں نے اس سے سوال کیا۔ وہ کچھ نہیں، آپ جائیے، میں آتی ہوں۔ اس نے آنسو صاف کیے اور انہیں بتانا مناسب نہیں سمجھا۔ ٹھیک ہے، جلدی آؤ۔ اماں دروازہ بند کر کے جانے لگی۔ اماں، اسے کھلے رہنے دیں۔ طوبا انہیں جاتا دیکھ کر جلدی سے بولی۔ ٹھیک ہے، وہ چلی گئی۔ طوبا حلیہ درست کر کے باتھ روم سے نکلی تو اسے وہاں کسی کا سایہ نظر آیا۔ فوراً وہاں سے بھاگ کر باہر چلی گئی۔ اس کے باہر جاتے ہی اس کا خوفناک قہقہا کمرے میں گونجا اور اس ہنسی نے باہر تک طوبا کا پیچھا کیا۔ ارے ارے، کہاں بھاگی جا رہی ہو؟ طوبا بھاگتے ہوئے آ رہی تھی، خوف سے لرز رہی تھی کہ سامنے سے آتے طلحہ سے ٹکرا گئی، جس کو دیکھا ہی نہیں۔ زور سے ٹکر ہوئی تھی وہ، بس ویسے ہی۔ اس نے اٹھتے ہوئے کہا۔ پھپھو کہاں ہے؟ اس نے اس کو کچھ کہنے کا موقع نہیں دیا۔ باہر ہے، طلحہ نے اشارے سے بتایا۔ طوبا فوراً باہر کی جانب بھاگی۔ عجیب لڑکی ہے، طلحہ ہنس دیا۔ السلام علیکم پھپھو، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک، اللہ کا کرم ہے۔ تم کیسی ہو بیٹا؟ پھپھو کی یاد نہیں آتی تمہیں؟ یہ بتاؤ ذرا، بندہ مہینے میں آ ہی جاتا ہے، لیکن تم نے تو قسم کھا رکھی ہے نہ آنے کی۔ پھپھو نے شکوہ کیا۔ ارے پھپھو، ناراض نہ ہو، آؤں گی نا، ضرور آؤں گی انشاءاللہ۔ طوبا انہیں منانے لگی۔ بس بس، پتہ ہے، پھپھو مصنوعی ناراضگی سے بولی۔ اچھا، ناراض تو نہ ہو۔ طوبا ان کے پیچھے آ کر گلے میں بازو ڈال کر کھڑی ہو گئی۔ یہ باتیں چھوڑو سیما، تم یہ بتاؤ ہم اپنی بہو کو کب لینے آئے؟ بہت منمانی ہو گئی تمہاری۔ اب تو ماشاءاللہ سے اس کی پڑھائی بھی ختم ہو گئی ہے۔ میں تو کہتی ہوں اگلے مہینے کی شروع کی تاریخوں میں ڈیٹ فکس کر لیتے ہیں۔ سائرہ بیگم پرجوش ہو کر بولی۔ ارے اتنی جلدی کیسے ہوگا سب؟ سیما پریشانی سے بولی۔ بھائی، ہمیں اپنی بیٹی 2 جوڑوں میں ہی قبول ہے، کسی چیز کی کمی نہیں، ہمیں بس اپنی بیٹی چاہیے۔ بہت مان لی تمہاری اب نہیں چلے گی، ہمیں فوراً شادی کرنی ہے اور اپنی بہو کو اپنے گھر لانا ہے۔ ٹھیک ہے پھر۔ سیما کو ان کی خواہش کے آگے سر جھکانا پڑا۔ طوبا خود کو کسی کی نظروں کے حصار میں محسوس کر رہی تھی۔ وہ بار بار ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ حمزہ اور طلحہ لاؤنج میں داخل ہوتے ہوئے بولے۔ آؤ، تمہاری شادی کی بات چل رہی ہے۔ اچھا جی، حمزہ آ کر بیٹھ گیا، جبکہ طلحہ وہیں کھڑا طوبا کو دیکھنے لگا، جو چہرے سے کچھ پریشان لگ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد کھانے سے فارغ ہو کر طوبا اپنے کمرے میں آ گئی۔ طلحہ کچھ دیر بعد اسے ڈھونڈتا ہوا کمرے میں آیا۔
طوبا نے جب اسے سنا نہیں تو طلحہ نے اس بار تھوڑی بلند آواز میں اسے پکارا۔ ہاں ہاں، ایک دم سے ڈر کر پیچھے ہوئی۔ ارے میں ہوں، تم نے ڈرایا مجھے، طوبا نے لمبی لمبی سانسیں لیتے ہوئے کہا۔ تمہیں کون ڈرا سکتا ہے، تم خود ایک چڑیل ہو، اس نے اسے چھیڑا۔ تمہیں کوئی کام تھا، اس نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ طلحہ کو عجیب لگا کیونکہ وہ ایسی نہیں تھی۔ نہیں تو پھر کیا ہم بنا کام کے بات نہیں کر سکتے؟ نہیں مطلب ہاں، اف تم یہاں سے جاؤ۔ طوبا کو سمجھ نہیں آیا وہ کیا کرے۔ طوبا کچھ ہوا ہے کیا یار، تم بات نہیں کرتی، ایک وقت تھا جب ہم اتنے اچھے دوست تھے، آج کالج میں بھی چلی گئی۔ میں بہت ٹائم سے نوٹ کر رہا ہوں تم پریشان رہتی ہو، میں صرف تمہارا کزن نہیں دوست بھی ہوں، کوئی بات نہیں ہے۔ کچھ بات ہے تو بتاؤ پلیز، اس نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ طلحہ پلیز جاؤ، اچانک گھبرا گئی۔ پہلے مجھے بتاؤ کیا بات ہے، اس نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ طلحہ تم چلے جاؤ یہاں سے، اس نے گھبراتے ہوئے اور تھوڑے غصے سے اسے دیکھا۔ وہ پیچھے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہے پیچھے؟ طلحہ مڑنے لگا کہ طوبا نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور موقع دیکھتے ہی طلحہ کو کمرے سے باہر نکال دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ کیا عجیب لڑکی ہے، طلحہ نے نفی میں سر ہلایا اور وہاں سے چلا گیا۔ اندر کمرے میں اچانک سب لائٹس آف ہو گئی، کمرے میں گھپ اندھیرا چھا گیا، پھر ایک دم ساری لائٹس جلنے بجھنے لگی اور کمرے کی ہر چیز کوئی ادھر سے ادھر پھینک رہا تھا، بلکہ یوں کہنا صحیح رہے گا کہ پٹخ رہا تھا۔ طوبا نے ڈر کے مارے آنکھیں بند کر لی۔ پلیز بند کرو یہ سب، اس نے روتے ہوئے چیختے ہوئے کہا۔ کچھ دیر بعد اس نے محسوس کیا کہ آواز آنا بند ہو گئی۔ اس نے آنکھیں کھولی تو ایک دم سے ڈر کر پیچھے ہوئی۔ تم صرف میری ہو، سامنے شیشے پر خون سے لکھا ہوا تھا۔ شیشے پر لکھے لفظ سے اس کو اور زیادہ ڈر محسوس ہونے لگا۔ خوف سے کانپ رہی تھی تھر تھر۔ کس کو اپنی مدد کے لیے پکارتی؟ اکیلی تھی، تنہا تھی۔ اس نے اپنے آس پاس نظریں گھمائی تو پورا کمرہ تہس نہس ہو گیا تھا۔ وہ وہیں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ بیٹا اب بس کچھ ہی دن تو ہیں، طوبا کو لے جاؤ اور ماہین کے لیے شاپنگ کراؤ، بلکہ ایک کام کر دو، ردا اور ماہین دونوں کو بھی لے جاؤ، اپنی پسند سے لے لیں گے جو لینا ہوگا۔ سائرہ ناشتہ کرتے ہوئے بولی۔ جی امی ٹھیک ہے، طوبا تم کالج سے آ جانا پھر چلیں گے، حمزہ نے طوبا سے کہا جو کہیں اپنی ہی سوچوں میں گم تھی۔ طوبا، حمزہ نے اس کے آگے ہاتھ لہرایا۔ جی بھائی، چونک کر پوچھا۔ مجھے لگ رہا ہے تم خوش نہیں ہو میری شادی سے میری بہن، اپنے بھائی کی شادی میں ایسے کوئی گمسم ہوتا ہے؟ حمزہ نے مصنوعی ناراضگی سے کہا۔ نہیں بھائی، میں تو بہت خوش ہوں۔ اچھا پھر تم نے ابھی باتیں سنی جو ہم کر رہے تھے؟ ہاں سنی، اس نے جھوٹ بولا۔ اچھا تو بتاؤ کیا باتیں کی ہم نے؟ وہ مجھے نہیں پتا، سوری، اس نے معصوم شکل بنائی۔ پاگل لڑکی، میں کہہ رہا تھا کالج سے آ جاؤ تو پھر شاپنگ پر چلیں گے، بلکہ میں طلحہ کو کہہ دیتا ہوں تم ردا اور ماہی اس کے ساتھ چلی جاؤ، میں کام ختم کر کے تم لوگوں کو جوائن کر لوں گا، اوکے؟ حمزہ نے کہا۔ جی، اس نے سر ہاں میں ہلا دیا۔ شاپنگ کر کے واپس آتے میں ان لوگوں کو کافی دیر ہو گئی۔ طوبا نے گھر آ کر سائرہ کو ساری شاپنگ دکھائی اور پھر سارے کام سے فارغ ہوتے ہوتے اسے رات کا 1 بج گیا۔ طوبا جب کاموں سے فارغ ہو کر اپنے کمرے میں آ گئی، تھکان کی وجہ سے بستر پر لیٹتے ہی اسے نیند آ گئی۔ طوبا، کچھ دیر بعد اسے آواز سنائی دی، اس کی نیند میں خلل پیدا ہوا۔ طوبا، اس بار تھوڑی آواز بلند آئی، پھر بھی لیٹی رہی، نیند کی وجہ سے اس کی آنکھیں ہی نہیں کھل رہی تھی۔ طوبا، اس بار آواز ایسی تھی جیسے غصے میں کوئی چیخا ہو۔ طوبا ڈر کر ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گئی، سامنے کھڑکی کے پاس پھر وہی سایہ کھڑا تھا۔ طوبا خوف کے مارے کانپنے لگی، اس نے بیڈ پر پڑی چادر اٹھائی اور چہرے تک اوڑھ لی۔ طوبا، کچھ دیر بعد وہی خوفناک آواز پھر سے سنائی دی۔ طوبا نے آنکھیں بند کر لی، کوئی سخت لہجے میں پھر سے اس کے نام کو پکارنے لگا۔ اس بار طوبا کو ایسا لگا کہ وہ اس کے پیروں کے پاس کھڑا ہو۔ طوبا خاموشی سے آنسو بہائے جا رہی تھی۔ ایک بار پھر کسی نے غصے میں اس کا نام لیا اور اس بار ساتھ ساتھ اس کی چادر کھینچی۔ طوبا کو جان جاتی ہوئی محسوس ہوئی، وہ خوف کے مارے رونے لگی۔ اس نے روتے روتے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی، پھر ایک دم خاموشی چھا گئی۔ اس نے آنکھیں کھولی تو سامنے کوئی نہیں تھا اور دروازہ کھلا ہوا تھا۔ طوبا بیڈ سے اٹھ کر باہر جانے کے لیے دروازے کی جانب بھاگی کہ ایک زوردار آواز کے ساتھ دروازہ بند ہو گیا اور کسی کی خوفناک ہنسی کی آواز کمرے میں گونجی۔ طوبا کو خوف و ہراس نے گھیر لیا۔ پلیز مجھے جانے دو، اس نے روتے ہوئے منت کی۔ اچانک سے کسی نے اس کو بالوں سے پکڑا اور دیوار کی جانب دھکا دیا۔ اس کا سر دیوار میں جا کر لگا اور سر سے خون بہنے لگا، پھر دروازہ کھل گیا۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ کون ہے یہ عاشق جنزاد جو طوبا کے پیچھے پڑا ہوا ہے؟ کس طرح وہ اس عذاب سے نجات حاصل کرے گی؟ کس طرح وہ اس کا پیچھا چھوڑے گا؟
کیا وہ اپنے گھر والوں کے سامنے یہ راز کھول دے گی؟ جاننے کے لیے اگلی قسط ضرور دیکھیے۔